السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. محترم سامعین کرام، میرا موضوع ہے قرآن کی مختصر تفسیر، پارہ نمبر 22. ہم شروعات کریں گے سورہ احزاب سے. حزب کی جمع احزاب ہے. یہ ایک غزوے کا نام ہے، جنگ کا، جہاں بہت ساری جنگی ہوئی، جنگ بدر، جنگ احد. تو اسی طرح سے ایک جنگ کا نام ہے جنگ احزاب. اس کا دوسرا نام جنگ خندق بھی ہے، کیونکہ اس جنگ کے اندر خندق کھودی گئی تھی، یعنی گڑھا کھودا گیا تھا زمین میں، اس لیے اس کا نام خندق بھی ہے. یہ غزوہ ہوا تھا سن 5 ہجری میں. یہودیوں نے سازش کر کے تمام مشرکوں اور کافروں کو آپس میں ملا لیا تھا. سب کے سب سارے کافر ایک ساتھ ہو گئے اور مسلمان اکیلے پڑ گئے. تو سارے کافر آ کر کے مدینے کو گھیر لیا اور چاہتے تھے کہ سارے مسلمانوں کو ختم کر دیں گے، ان کا نام و نشان مٹا دیں گے. اب مسلمان کم ہیں، مسلمان اکیلے ہیں، سارے کافر ایک ساتھ جمع ہو گئے، مل گئے سب کے سب، ان کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی. تو اب کیسے لڑا جائے، کیا کریں، کیا تدبیر ہو؟ تو ایک صحابی تھے سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ. انہوں نے مشورہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ایسا کر دے کہ ہم خندق کھودتے، گڑھا کھودتے ہیں مدینے کے کنارے، بڑا سا گڑھا، تاکہ دشمن جو باہر سے اندر آنا چاہ رہا ہے وہ اندر مدینے کے اندر نہ آنے پائے. تو یہ مشورہ پسند آیا، تو گڑھا کھودا گیا مدینے کے کنارے تاکہ دشمن باہر سے اندر انٹری لینے نہ پائے. تو بڑا سا گڑھا کھودا گیا. مشین نہیں تھی، بلڈوزر تو آج ہے نا، کچھ نہیں تھی، تو ہاتھ سے ہی کھودنا تھا. تو تمام صحابہ کرام مل گئے اور گڑھا کھودنے لگے اپنے ہاتھوں سے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ہاتھوں سے گڑھا کھودتے تھے اور کئی دن تک گڑھا کھودتے رہے صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ کھانے پینے کی ساری چیزیں ختم ہو گئی، کچھ نہیں تھا کھانے کو. صحابہ کرام نے اپنے پیٹوں پر پتھر باندھ لیا، بھوک کی وجہ سے پیٹ اندر چلا گیا، کھانے کو کچھ نہیں، پینے کو کچھ نہیں، پریشان حال ہے. خندق کھود رہے ہیں، سامنے دشمن ہے، دشمن کا حملہ، ہر طرف سے ڈر، خوف، پریشانی کا عالم، پتہ نہیں کب گھس جائے مدینے کے اندر، سب کو ختم کر دے، مار دے. پریشان ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، آپ کا پیٹ بھی بالکل خالی ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیٹ پر پتھر باندھ لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے، کھانے کو کچھ نہیں ہے. صحابہ کرام بھی پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے، کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، سامنے دشمن بھی ہے، جان کا بھی خطرہ ہے. وہ کیفیت، وہ خوف کا عالم بن گیا تھا. لیکن اللہ عز و جل نے کس طرح مدد فرمائی. دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے آندھی بھیج دی، تیز و تند ہوا، آندھی، طوفان، اور دشمن جو خیمہ لگائے ہوئے تھے، تمبو گاڑے ہوئے تھے لڑنے کے لیے، اللہ نے سب کو اکھاڑ دیا ہوا کے ذریعے. اس کی دیگیں اکھڑ گئی، پلٹ گئی، اس کے تمبو اکھڑ گئے، ادھر ادھر تتر بتر ہو کر کے رہ گئے. اور پھر اللہ نے فرشتوں کو بھی بھیجا اور اس طرح سے دشمن بھاگ گئے. تو مسلمان جیت گئے بغیر لڑے ہوئے، لڑنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی، نوبت نہیں آئی. اللہ تعالیٰ نے خصوصی اپنی مدد سے ایسے ہی جتا دیا. اللہ اکبر. تو کہتے ہیں نا کہ انسان کا بھروسہ اللہ پر اگر ہو تو اللہ کی مدد ایسے آتی ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا، پر انسان کا کم کوشش کرنا ضرور ہے. تو دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب نے کوشش کی، گڑھا کھودا، اتنی محنت اٹھائی، تکلیف اٹھائی. تو ہمیں نہیں پتا کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، کیسے آئے گی، کس صورت میں آئے گی. اس لیے اللہ نے کہیں بھی نہیں کہا ہے، اور رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم کہیں نہیں کہا کہ انسان ہاتھ پاس بیٹھے رہے اور توکل کر لے، بھروسہ. ایسا نہیں، ہاتھ پر مارنا ہے، محنت کرنا ہے، کوشش کرنی ہے، روزی روٹی کمانے کے لیے، پیسے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، قرآن حدیث کو سیکھنے، ہر چیز کے لیے محنت کرنی ہے. اس کے بعد اللہ بھروسہ تو ہے ہی، لیکن محنت ضروری ہے، پھر اللہ اس محنت میں برکت دیتا ہے. اب اس آیت کی جو شروعات ہوتی ہے وہ اس طرح سے دیکھیے. اس صورت کی شروعات، یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما، کہ اے نبی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا
اور کافروں اور منافقوں کی باتوں میں نہ آ جانا. اللہ تعالیٰ بڑے علم والا اور بڑی حکمت والا ہے. تو تقوی کی بات بہت آتی ہے قرآن کے اندر. کیا مطلب ہے تقوی؟ تو تقوی کی جو ڈیفینیشن ہے، تعریف سب سے اچھی یہ ہے کہ تقوی کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی اطاعت، اللہ کی دی ہوئی روشنی کے مطابق کرنا، اور اللہ سے ثواب کی امید رکھنا، اور نافرمانی سے بچتے رہنا اللہ کی دی ہوئی روشنی کے مطابق، اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہنا. اس کو کہتے ہیں تقوی. سمجھ گئے؟ یعنی اللہ کی دی ہوئی روشنی، یعنی اللہ نے جو طریقہ بتایا اسی کے مطابق اطاعت کرنا ہے، عبادت کرنی ہے. اللہ اور اس کے رسول کی اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرنی ہے، فالو کرنا ہے اللہ کو، اس کے رسول کو. تو یہ فالو کرنا یعنی بات ماننا، ایک بات ہو گئی. دوسری بات کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے بھی بچنا ہے، یعنی گناہوں سے بچنا ہے. کن گناہوں سے؟ جو گناہ بتا کہ ہاں یہ گناہ ہے، یہ حرام ہے، جو بھی گناہ ہے سب سے بچنا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہنا ہے. یہ تین باتیں ہیں، اسی کا نام ہے تقوی. تو تقوی صرف ظاہری چیز کا نام نہیں. کوئی دکھنے میں لگے ہاں متقی پرہیزگار انسان ہے تو اس سے تقوی متقی نہیں ہوتا انسان. کسی کا زمین ہڑپ کر کے بیٹھا ہے، کسی کا مال کھا کے بیٹھا ہوا ہے، سودی لین دین کر رہا ہے، سود کھاتا ہے انسان. بہت سے لوگ جو سود کی جو پیکیج نکلتے ہیں، پالیسی اسکیم ہے، 50,000 جمع کریں 1 لاکھ ملے گا، 1 لاکھ جمع کریں 10 سال کے بعد 2 لاکھ ملے گا. بیٹی پیدا ہوئی اس کے نام پہ پیسے جمع کر دیں، شادی کے وقت آپ کو 10 لاکھ ملے گا. یہ سب سود ہے، حرام ہے. ایسا کرنے والا انسان کبھی بھی متقی پرہیزگار نہیں ہو سکتا. چاہے لاکھ نمازی ہو، تہجد گزار ہو، اور اس کی پیشانی پہ نشان آئے ہوئے نماز کے، متقی نہیں ہو سکتا. کیونکہ نماز روزے کے ساتھ ساتھ حرام چیزوں سے بچنا بھی ضروری ہے متقی انسان کے لیے. ٹھیک ہے. اگلی جو آیت ہے وہ یہ ہے وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. اللہ تعالیٰ نبی کو یہ رہا کہ اے نبی آپ پیروی کیجئے، فالو کیجئے ان چیزوں کو جو اللہ نے وحی کیا ہے، آسمان سے نازل کیا ہے. اللہ اکبر. تو نبی کو یہ حکم تھا کہ اللہ کی باتوں کو مانے جو اللہ نے اتارا آسمان سے، اس کو فالو کرنا ہے. تو آج ہم اور آپ یہ کیسے کہہ دیتے ہیں اتنی آسانی سے؟ جب بتایا قرآن میں یہ لکھا ہے، حدیث میں لکھا ہے، پھر بھی لوگ کہتے ہیں نہیں فلاں صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں، فلاں حضرت تو یہ فرما رہے ہیں، فلاں کتاب میں ہم نے یہ پڑھا ہے، فلاں کتاب میں یہ بات یہ لکھی ہوئی ہے، باپ دادا نے ایسا کیا، ہمارے سوسائٹی میں ایسا ہوتا ہے. استغفر اللہ. اللہ اس کے رسول کے سامنے کسی کی کوئی بات نہیں مانی جاتی. فالو کرنا اللہ اس کے رسول کو، نہ کہ اس کو یا اس کو. اس کے بعد دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے کسی انسان کے دل میں، کسی انسان کے سینے میں 2 دل نہیں بنائے. اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک منافق نے کہا تھا کہ میرے سینے میں 2 دل ہیں. ایک دل سے میں مسلمانوں سے محبت کرتا ہوں، اللہ سے محبت کرتا ہوں، اور دوسرے دل سے میں مشرکوں کے ساتھ بھی ہوں. تو اللہ نے کہا کہ نہیں، ہم نے تو انسان کے سینے میں 2 دل تو بنایا ہی نہیں ہے. ہر انسان کے سینے میں ایک ہی دل ہے. اللہ اکبر. پھر اللہ نے کہا اسی آیت کے اندر کہ کسی بھی منہ بولے بیٹے کو اللہ نے حقیقی بیٹا نہیں بنایا. منہ بولا بیٹا یعنی کچھ ہوتا ہے نا، اس کو منہ بولا یعنی گود لے لیتے ہیں، ایک بیٹا مان لیتے ہیں، گھر میں رکھتے ہیں، پرورش کرتے ہیں. کوئی اناتھ ہوتا ہے، کوئی یتیم بچہ ہوتا ہے، کسی بھی طرح سے ہو، تو حقیقی بیٹا نہیں ہے نا. منہ بولا بیٹا ہے تو حقیقی بیٹا وہ نہیں ہو سکتا. اللہ نے اس کو حقیقی بیٹا نہیں بنایا. اس لیے جو اصلی باپ کو اس کا اصلی باپ مانا جائے، کسی دوسرے کو نہیں مانا جائے. یہ اسلام کے خلاف ہے. اور اس کی اگلی آیت نمبر 5 میں اللہ نے پھر اور بھی صاف کر دیا کہ جو اس کا باپ نہیں ہے بچے کا، تو اس کی طرف اس کو نسبت کر کے پکارنا صحیح نہیں ہے، بلکہ بچے کا جو اصلی باپ ہے اسی کی طرف نسبت کر کے اس کو بلایا جائے. لہذا جو لوگ گود لیتے ہیں بچے کو، یاد رکھیں اس کا جو اصلی باپ ہے وہی بتایا جائے. کوئی پوچھے اس کا باپ کون ہے تو فلاں ہے. تو زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر کے اپنے پاس رکھ لیا تھا. تو یہ منہ بولے بیٹے تھے، حقیقی بیٹے نہیں تھے، لیکن لوگ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی بیٹا کی طرف پکارتے تھے، کہتے کہ زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس سے منع کیا گیا نہیں، غلط ہے، وہ تو حقیقی باپ نہیں ہے. تو زمانہ جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا، اسلام نے اس سے منع کیا. اس کے بعد اللہ نے کہا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی مومنوں کے جان سے بھی زیادہ نبی اس کے حقدار ہے. یعنی ہمارے اوپر جتنا ہمارا حق ہے نا، اس سے زیادہ ہمارے نبی کا حق ہے ہمارے اوپر. اللہ اکبر. ہم سے زیادہ حق ہم پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. وازواجہ امہاتہم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مسلمانوں کی ماں ہے. اس لیے کہتے ہیں نا
ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا. تو ام المومنین ہے, بیویاں امہات المؤمنین ہیں, ہم مسلمانوں کی ماں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ, کہ تم میں سے کوئی انسان اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے نزدیک میں اس سے اور اس کے ماں باپ سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. یعنی ہمارے دلوں میں ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ, بلکہ خود ہم سے بھی زیادہ محبت کس سے ہونی چاہیے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے. تب جا کر کے ہم حقیقی مومن اور مسلمان ہو سکتے ہیں. اب ان باتوں کا اندازہ کب ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں واقعی کتنی محبت ہے؟ ہمارے اعمال سے, ہمارے کام سے, ہماری سوچ سے, ہمارے اعمال سے ہم کتنا کرتے ہیں, کتنا فالو کرتے ہیں نبی کو. آج انسان اپنی چیز کو لے کر کے, اپنی تکلیف کو لے کے انسان آگ بگولا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے, اللہ کی نافرمانی کو, رسول کے خلاف بول رہا ہے, اس کو کچھ نہیں ہوتا, کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, بولتا جانے دو, استغفر اللہ, گویا کہ ایمان ہمارا کمزور ہے. دوسری حدیث میں لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ, تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی خواہش میری لائی ہوئی شریعت کے مطابق نہ کرتے. ہمارے دل میں کیا چلتا ہے, ہماری کیا خواہش ہے, ہماری پسند ناپسند کیا ہے, وہ نہیں. وہ ساری چیزیں نبی کی پسند ناپسند اور نبی کی شریعت اور نبی کے حکام کے مطابق ہونی چاہیے, تب جا کر کے ہم مومن ہو سکتے. اس کو اللہ نے کہا اولو العزم رسول کے بارے میں. اولو العزم رسول 5 ہے, نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی تمام رسولوں میں سب سے ٹاپ پر یہ 5 رسول ہیں. اور پھر ان 5 میں بھی سب سے ٹاپ پر کون ہے؟ ہمارے آخر رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھیے آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 27 تک غزوہ احزاب کا ذکر ہے, یعنی جنگ احزاب کا, جس کو جنگ خندق بھی کہتے ہیں. تو بہت پریشانی کا عالم ہو گیا تھا, مسلمان بہت زیادہ ڈر گئے تھے, خوف میں آ گئے تھے, سارے کافر مل گئے تھے. اسی لیے هنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا, مسلمانوں کو پوری طرح جھنجھوڑ دیا گیا تھا. اللہ اکبر. لیکن پھر اللہ نے مدد کی اور مسلمان جیت گئے اور کافر بھاگ گئے ڈر سے. اب یہ جو گھیراؤ تھا, کافروں جو گھیر لیا تھا مدینے کو, یہ تقریباً 1 مہینہ تک تھا. ایک صحابی تھے نضر بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو جنگ احد میں جن کے جسم پر تلوار, نیزے اور تیر کے نشانات اور زخم 80 لگے تھے. پہچان میں یہ لاش کس کی ہے؟ تو ان کی بہن تھی, انہوں نے اپنے بھائی کی انگلی کے پور سے, یہ انگلی کا پور جو مڑتا ہے نا ہماری انگلی کے پور سے انہوں نے اپنے بھائی کی لاش کو پہچانا. اللہ اکبر. تو اس سے بھی پتہ چلا کہ بھائی اور بہن کی کتنی محبت ہوتی ہے, کہ جانتے ہیں کہ ہاں بھائی کا کتنی محبت ہے, کتنا وہ بھائی کو پہچانتی ہے. اور آج کل بھائی ہوتے ہیں جو بہن کو فون تک نہیں کرتے, ان کی ہیلپ کرنا, ان کی مدد کرنا تو بہت دور کی بات ہے. یا بہت سے بھائی تو بہن کو تکلیف دیتے ہیں, ان کے گھر ملنے بھی نہیں جاتے. ایک یہاں بہن ہے کہ دیکھیے اتنی محبت ہے, اتنا بھائی کا خیال رکھتی تھی کہ ان کی انگلی کو پہچان لی, انگلی سے پتہ چلا کہ انہی کا بھائی ہے. اللہ اکبر. تو اسلام نے رشتہ نبھانے کو کہا ہے, بھائی بہن, ماں باپ, پھوپھی, خالے, سب گہرے خونی رشتے ہیں, اس کا خیال رکھنا ضروری ہے. اور اسی طرح بھی اللہ کی صحابہ کرام کتنی محبت کرتے تھے اللہ سے, کتنی محبت کرتے رسول اللہ سے, کہ اپنی جان دے دیتے, جسم کے اوپر زخم لگ جاتے اس کی پرواہ نہیں کرتے, کہ جان چلی جائے منظور ہے, مگر ہمارے اسلام کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. یہ ان کا ایمان تھا. اللہ اکبر. تو وہ لوگ جان دے سکتے تھے, آج ہم وقت نہیں دے سکتے. ہمارے پاس وقت نہیں ہے نماز کے لیے, وقت نہیں ہے قرآن کے لیے, وقت نہیں ہے درس سننے کے لیے, وقت نہیں ہے تفسیر سننے کے لیے. کیا کریں, بزی ہے, کام ہے, ٹائم ہی نہیں ملتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ لوگ جان دیتے تھے, آج ہم ٹائم نہیں دے رہے اور کہتے ہیں ہم پریشان ہیں, ہم کو سو ستا رہا ہے. اللہ ہم سب کو ہدایت دے, ہماری اصلاح فرمائے. اور بھی بہت ساری اہم باتیں اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر ذکر کی ہے. اس میں سے ایک یہ بھی ہے نان و نفقہ کے بارے میں. جب مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی, کئی جنگیں رسول اللہ علیہ وسلم نے جیت لی, تو مہاجر اور انصار کی عورتوں نے, خواتین نے نان و نفقہ میں اضافے کا مطالبہ کیا کہ اور نان و نفقہ میں ملنا چاہیے, یعنی شوہروں سے مطالبہ کیا. تو ان لوگوں کو دیکھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے بھی کہا کہ ہمیں بھی نان و نفقہ اور چاہیے, بڑھایا جائے, یہ ڈیمانڈ کیا.
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان سے قرآن کی آیت نازل فرما دی اور کہا کہ اے نبی کی بیویوں، اے نبی، کہا کہ اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم دنیا کی زندگی چاہتی ہو اور دنیا کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا کے تمہیں اچھی طرح سے رخصت کر دیتا ہوں، لیکن اگر تم اللہ اس کے رسول کو چاہتی ہو تو پھر اللہ نے تمہارے لیے بہت بڑا انعام آخرت کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت سب سے پہلے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا اور کہا کہ دیکھو تمہیں اختیار ہے، چاہو تو میری زندگی سے جا سکتی ہو، لیکن یہ فیصلہ تم اکیلے مت کرنا، اپنے ماں باپ سے مشورہ کر لو، اس کے بعد مجھے آرام سے بتاؤ کہ کیا چاہتے ہو۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی، اللہ کتنی محبت ہے، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے ماں باپ سے مشورہ کرنے جاؤں آپ کے بارے میں؟ بالکل نہیں، میں آپ کو چاہتی ہوں، میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گی، مجھے اللہ اس کا رسول چاہیے، دنیا نہیں چاہیے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بیویوں کے پاس بھی گئے اور ان کو یہ آیت پڑھ کے سنا تھی اور ان سب سے کہا کہ ٹھیک ہے اپنے گھر والوں سے میکے سے مشورہ کر لو، پھر مجھے بتانا، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے۔ تمام بیویوں نے کہا کہ نہیں، ہم اپنے گھر والوں سے مشورہ نہیں کریں گے، ہمیں آپ ہی چاہیے، ہمیں آپ کے پاس ہی رہنا ہے، دنیا میں تکلیف اٹھا لیں گے منظور ہے، مگر ہمیں آپ چاہیے، ہمیں آپ کی زندگی سے الگ نہیں ہونا۔ تو سب کی سب الحمدللہ خوشی سے رہنے لگ گئی اور تھیں۔ اب اس سے بہت سی اہم باتیں نکلتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ مائکے کا انٹرفیئر نہیں، آج کل بیوی کو دیکھ تھوڑی تکلیف ہوگی سیدھا فون ماں کو، بھائی کو، اب بھائی آئے گا لڑائی کرے گا بہنوئی سے، ماں لڑائی کرے گی، سسر آ کے داماد سے لڑائی کرتا ہے، میاں بیوی کے جھگڑے ہوتے ہیں اور زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ تو انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے مائکے والوں کو، خود بیوی کو چاہیے کہ گھر والوں کو نہیں بتائے، شوہر بیوی کا معاملہ خود حل کر لے، اللہ کہ بہت زیادہ اوور ہو جائے، کوئی شوہر ظالم جابر ہو، بدماش گنڈا ہو تو الگ بات ہے، تب تو بولے گی، لیکن نارمل کھانے پینے کی چیزیں، چھوٹی موٹی چیزیں، تو ان سب چیزوں میں مائکے کو انوالو نہیں کرنا چاہیے، خود ہی سالو کر لے۔ اور مائکے والوں کو بھی چاہیے کہ وہ آ کر کے خود اپنی بیٹی کی داماد کی زندگی برباد نہ کرے، ان کے حال پر چھوڑ دے۔ اور یہ بہت ساری باتیں ہیں، اس مختصر وقت میں بہت ساری باتیں، ہر چیز کو تفصیل سے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اب آگے بڑھتے ہیں ہم، آگے اللہ نے کہا ان امہات المومنین کو، اس کی بیویوں کو بھی، کوئی کہ دیکھو اگر تم نے کوئی گناہ کیا، نافرمانی کی، کچھ کیا تو تمہارے لیے ڈبل گناہ ہے، دگنا عذاب ملے گا، لیکن اگر تم لوگوں نے اچھا کام کیا، نیکے کام کرو گی، اچھے سے رہو گی تو اللہ تعالیٰ تمہیں ڈبل اجر و ثواب بھی دے گا، کیونکہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم نبی کی بیوی ہو، نبی کی نکاح میں ہو، تمہارا اونچا اللہ نے، تمہارا مقام اللہ نے بہت اونچا اور بلند کیا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم دیا اور پردے میں رہنے کو کہا گیا۔ اللہ اکبر، کہ زمانے جاہلیت کی طرح بے پردہ ہو کر کے نہ نکلے، گھر کے اندر ہی رہیں، اللہ کی دم مجبوری میں گھر سے نکلنا ہو، پتہ چل رہا کہ اصل گھر عورت کی جگہ وہ گھر ہی ہے، گھر ہی میں رہنا ہے، گھر سے باہر کم نکلنا جب مجبوری ہو، ہاسپٹل جانا ہے، سفر پہ جانا ہے، کچھ ضروری چیز خریدنی تبھی، ورنہ گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، اور گھر ہے۔ کچھ مرد ہوتے ہیں جو خود ہی کہتے پیسے دے کے شوہر بیوی کو سبزی لے کے آؤ، سامان لے کے، یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ سبزی لانا، سامان خرید کے لانا یہ شوہر کی ذمہ داری ہے، بیوی کی نہیں ہے۔ بیوی کا کام گھر کے اندر رہنا، ایک دم مجبوری ہو، کوئی راستہ نہیں ہے، تبھی عورت باہر نکل سکتی ہے، ورنہ گھر کے اندر ہے، اور مجبوری میں نکلنا بھی پڑے تو پورے فل پردے کے ساتھ۔ تو پردے کا حکم دیکھیے، اللہ اکبر، کئی جگہ قرآن کے اندر دیا گیا۔ پردہ گویا کہ اٹوٹ حصہ ہے اسلام کا۔ نماز روزہ ضروری ہے، اسی طرح عورتوں کو پردہ کرنا بھی ضروری ہے، ورنہ بے پردہ کرنے والی عورتوں کا انجام بہت خطرناک ہوگا قیامت کے دن۔ جیسا کہ ایک حدیث کے اندر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو بے پردہ رہتی ہے اور خراب قسم کے کپڑے، باریک چھوٹے کپڑے پہنتی ہے، ایسی عورت تو جنت میں جانا دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو تک نہیں ملے گی۔ یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے اور حدیث صحیح ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کا ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اہل بیت میں کون آتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، ان کے بچے، نواسے، داماد، چچا کے بچے، ان کو ہی اہل بیت یا اہل بیت کہا جاتا ہے۔ شیعہ دیکھیے اہل بیت کا نام تو لیتے ہیں، اہل بیت، لیکن خود ان کے طریقے پر نہیں چلتے، سب سے زیادہ شرک بدعت یہی لوگ کرتے ہیں۔ تو کبھی بھی انسان کو دھوکے، نعرے بازی اور پوسٹر اور بینر پہ نہیں جانا چاہیے۔ دیکھیے حقیقت میں انسان کیا کر رہا ہے۔ جیسے درگاہ مزار والے رات دن بزرگوں کا نام لیتے ہیں، لیکن بزرگوں کے طریقے پر چلتے نہیں، بدعت اور شرک میں ڈوبے ہوئے۔ اللہ سب کو ہدایت دے، اللہ سب کی اصلاح فرمائے۔
اس کو اللہ نے کہا وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، کہ جب کسی بھی مسلمان مرد ہو یا عورت کو اختیار نہیں ہے کہ جب اللہ اس کا رسول فیصلہ کر دے تو پھر اس کو کچھ اور کرے، نہیں ہماری رائے یہ ہے، ہمارا مشورہ ہے، ہمیں یہ لگتا ہے، نہیں، کسی کو کوئی اختیار نہیں اپنا مشورہ دینے کی یا اپنا منمانی کرنے کی۔ شریعت کے سارے مسئلے بالکل پرفیکٹ ہیں، کریکٹ ہے، سر آنکھوں پر بہت اچھے ہیں، اس سے اچھا مسئلہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہمارا ایمان اور ہمارا طریقہ ہونا چاہیے۔ ختم نبوت کا بھی اللہ نے ذکر کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، نبوت کا خاتمہ جو اب کوئی نبی بن کر کے نہیں آئیں گے، لہٰذا کوئی بھی دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کئی لوگوں نے دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں، میں نبی ہوں، کئی لوگوں نے دعویٰ کیا، تو سارے کے سارے جھوٹے ہیں، کبھی اس طرح کے فتنے میں نہ پڑے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ اگر کسی کا نکاح ہوا لیکن شوہر بیوی ملے نہیں، صرف نکاح تھا اور طلاق ہو جائے تو عورت پر کوئی عدت نہیں، وہ فوراً کہیں اور شادی کر سکتی ہے۔ لیکن یاد رہے کہ اگر نکاح ہوا ملے نہیں لیکن شوہر کا انتقال ہو گیا تب بیوی کو عدت گزارنی پڑے گی 4 مہینے 10 دن۔ پھر یہ بھی مسئلہ میں بیان کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا تھا دعوت میں صحابہ کرام کو، کھانا کھایا، بیٹھ کے بات کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم بیٹھے ہوئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرم کیسے نہیں بول پا رہے تھے کہ ہم کو آرام کرنا، اب لوگ جا سکتے ہیں، لہٰذا گھر میں جاؤ دعوت پہ تو زیادہ دیر تک مت رکا کرو، کھانا کھاؤ چلے جاؤ، زیادہ رکنے کی ضرورت نہیں ہے، کھانا کھاؤ نکل جاؤ گھر سے، گھر والے ہیں پریشان ہیں، تھکے مادے ہیں، آرام کریں گے۔ اللہ کہ اگر اب یہ تفسیر الگ سے بتایا جا رہا ہے کہ جیسے اگر آپ کے خاص رشتہ دار ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے، وہ جیسے آپ کو بیٹھا لے بات کرے تو الگ بات ہے، ویسے نارمل جو دعوت دی جاتی ہے تو کھا کر کے انسان کو فوراً گھر سے نکل جانا چاہیے، یہ اسلامی طریقہ ہے۔ پھر اللہ نے دیکھی پھر ایک اہم بات بتائی، آیت نمبر 53 سورہ احزاب، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، کہ نبی کی بیویوں سے کچھ طلب کرنا ہو تو پردے کے پیچھے سے کرو۔ اللہ اکبر۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں ہے، ہمارا دل صاف ہے، ہماری نیت بری نہیں ہے، ہم سامنے محرم گہرم، کیا مشکل ہے؟ کیا آپ کتنا بھی آپ کا دل صاف ہے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے بھی دل آپ کا صاف ہے؟ کیا ان سے زیادہ آپ نیک ہے؟ کیا آپ کی نیت ان سے اچھی ہے؟ نہیں۔ آج کے مرد کیا صحابہ کرام سے نیک ہے، اچھے ہیں؟ کیا آج کے مردوں کا دل صحابہ کرام کے دل سے بھی اچھا ہے؟ نہیں۔ تو ان کو بھی حکم تھا کہ وہ لوگ پردے کے پیچھے سے بات کریں، پردے کے پیچھے سے کوئی چیز کی ضرورت ہو تو طلب کریں، جبکہ وہ امہات المومنین تھی، وہ ماں تھی مسلمانوں کی، پھر بھی پردے کا حکم۔ اللہ اکبر۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے درود شریف پڑھنے کا حکم دیا، درود نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی، جو پڑھتے ہیں وہ، اس کا شارٹ کٹ جو مختصر الفاظ ہے وہ یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی بہت ہی زیادہ فضیلت حدیث کے اندر ہے، ہمیشہ پڑھنی چاہیے، 24 گھنٹے جب چاہے پڑھ سکتے ہیں۔ اس کو دیکھیے پھر اللہ نے یہاں پردے کا حکم دیا، آیت نمبر 59 کے اندر، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی اپنی بیویوں کو حکم دیجیے کہ پردہ کریں، اور اپنی بیٹیوں کو حکم دیجیے کہ وہ پردہ کریں، اور تمام مسلم خواتین کو حکم دیجیے کہ وہ پردہ کریں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد دیکھیے جو لوگ گمراہ کرتے ہیں نا، بڑے بڑے لوگ گمراہ کرتے ہیں، اس کے بارے میں دیکھیے آیت نمبر 68 کہ جو لوگ گمراہ ہوں گے بڑوں کی وجہ سے تو کہیں گے کہ اللہ ہمارے ان بڑوں کو تو ڈبل عذاب دے، کیونکہ ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل، کہ ہمارے رب ہم نے اطاعت کی، بات مانی، اپنے بڑوں کی ہم نے بات مانی تو ان بڑوں نے ہمیں گمراہ کر دیا، بھٹکا دیا۔ ربنا آتهم ضعفین من العذاب، اے اللہ ان ہمارے بڑوں کو تو ڈبل عذاب دے۔ اس کے بعد اللہ نے یہ بیان کیا کہ زمین، آسمان، یہ پہاڑ جو ہے، جو امانت دینے کی بات آئی تو ڈر گئے، گھبرا گئے، ان کے اندر طاقت نہیں تھی، اٹھانے سے انکار کر دیا، لیکن انسان نے اس چیز کو اٹھایا امانت کو۔ تو اس سے مراد کیا امانت سے؟ احکام شریعت، فرائض، واجبات، یہ کرنے پر ثواب ہے اور چھوڑنے پر گناہ ہے۔ اس کے بعد ہے سورہ سبا، قوم سبا کا ذکر اس کے اندر ہے۔ یہ وہی سبا ہے، قوم ہے جہاں کی ملکہ تھی، ملکہ بلقیس، جن کا ذکر موسیٰ سلیمان علیہ السلام کے بیان میں ہو چکا ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جو ایک ملکہ تھی، بہت مالدار تھی، ملکہ بلقیس، جو مسلمان ہو چکی تھی۔ تو یہاں اللہ نے سورۃ میں ذکر کیا کہ اس قوم سبا کو اللہ نے بہت زیادہ مالداری دی تھی، بہت زیادہ پھل فروٹس، باغات تھے بڑے بڑے پھلوں کے۔ مفسرین لکھا کہ اگر کوئی انسان
ٹوکری لے کے تھیلا لے کے صرف باغوں سے گزر جاتا, توڑتا نہیں, صرف گزر جاتا, تو اس کی ٹوکری اور تھیلا بھر جاتا پھلوں سے. اتنی مالداری اور اتنی خوشحالی ان لوگوں کو اللہ نے دی تھی, لیکن لوگوں نے نافرمانی کی اللہ اس کے رسول کی, تو اللہ نے پھر ایسا عذاب بھیجا, ایسا پانی دیا کہ سب ڈوب گیا, ہلاک و برباد ہو. اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر سلیمان علیہ السلام کا بھی ذکر کیا. سلیمان علیہ السلام کی موت کا, وفات ہو گئی, جنوں کو پتہ نہیں, انسانوں کو پتہ نہیں, جن کام کر رہے ہیں سامنے, ان کو لگا کہ سلیمان علیہ السلام زندہ ہے, اور جن کام کر رہے تھے, ڈیوٹی لگی تھی کام کی, اور لکڑی کا ٹیک لے کر کے سلیمان علیہ السلام کھڑے تھے, اسی حالت میں موت ہو گئی. لیکن جب لکڑی ٹوٹی, جب کیڑا نے لکڑی کو کھا لیا, لکڑی جب ٹوٹ گئی جس پر ٹیک لگائے ہوئے تھے سلیمان علیہ السلام, تو سلیمان علیہ السلام زمین پر گر گئے. زمین پر گرے تب پتہ چلا جنوں کہ اچھا سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو چکا ہے. فلما خر تبینت الجن, سلیمان علیہ السلام گرے تو جنوں کو پتہ چلا کہ سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے. پتہ چلا کہ جنوں کو بھی غیب کی خبر نہیں ہوتی, غیب تو بہت دور کی بات ہے, سامنے وفات ہو رہی ہے پتہ نہیں ہے, کئی دن وفات کو گزرے تب معلوم پڑ رہا ہے. انسانوں کو بھی کسی کو بھی غیب کا علم نہیں ہوتا. غیب کا علم کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ کے پاس ہے. اس کو اللہ نے یہ بھی ذکر کیا سورت کے اندر کہ سلیمان علیہ السلام کے جو والد تھے داؤد علیہ السلام, اللہ نے داؤد علیہ السلام کے لیے اتنا پاور دیا, یہ آسانی کر دی تھی کہ داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے لوہے کو آسانی سے موڑ دیتے تھے, جیسا چاہتے موڑ. جیسے آج ہم آسانی سے کپڑے کو موڑتے ہیں, ربڑ کو موڑ دیتے ہیں, تو ویسے داؤد علیہ السلام لوہے کو موڑ دیتے تھے, بغیر مشین کے, بغیر آگ میں تپائے ہوئے, ایسے ہی موڑ دیتے. اتنا اللہ نے طاقت دیا تھا اور نرم کر دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے لوہے کو ان کے لیے نرم کر دیا تھا. اس کے بعد سورہ فاطر. فاطر یہ اللہ کی صفت ہے. فاطر کے معنی ہوتے ہیں پہل ایجاد کرنے والا, بغیر نمونے کے, بغیر سمپل کے, بغیر اگزامپل کے کوئی چیز کو بنانا یا بنانے والا, اس کو کہتے ہیں فاطر. اللہ نے زمین آسمان کو پہلی بار بنایا, اس سے پہلے کوئی اگزامپل, کوئی مثال نہیں تھی, کوئی مثال نہیں تھا, کوئی چیز نہیں تھی. اللہ نے اس کے اندر بہت ساری باتیں ذکر کی. اس میں سے ایک یہ ہے کہ جس آدمی کے اعمال کو مزین کر دیا جاتا ہے, شیطان اس کو بنا دیتا ہے برائی چیز کو, تو انسان اس کو اچھا سمجھتا ہے. آج دیکھیے برائی کرنے والے, بے حیائی کرنے والے, برائی کرتا ہے مرد بھی عورت بھی, اور اس کو خوشی سے کرتے ہوئے لوگ. کیوں؟ شیطان نے اس کو اچھا بنا دیا. استغفر اللہ, وہ ایک بہت بڑے فتنے کا انسان شکار ہو گیا. وہ اللہ نے اس کے اندر بھی ذکر کیا, الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ, کہ اللہ کے پاس یہ کلم طیب, اچھے اعمال, دعائیں, عبادتیں ہماری سب کے ساتھ اللہ کے پاس چڑھتے ہیں, اللہ کے پاس جاتے ہیں. تو اب حدیث کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے. ہمارے اعمال کیسے پیش ہوتے, کب؟ صبح فجر کے وقت ہمارے اعمال اللہ کے یہاں جاتے ہیں. ہمارے اعمال یعنی ہم جو کچھ کرتے ہیں, جو کچھ ہم کرتے ہیں, اچھے اعمال, برے اعمال, نماز, روزہ, صدقہ, خیرات, جو کچھ, سارے اعمال کو ریکارڈ کرتے ہیں, فرشتے لکھتے ہیں. تو فجر کے وقت ہمارے اعمال فرشتے لے کے آتے ہیں اللہ کے پاس. پھر دوسرے فرشتے پھر شام میں عصر کے وقت, عصر کی نماز کا پھر دوسرے فرشتے اللہ کے پاس اعمال کو لے کے جاتے ہیں. تو روزانہ 2 مرتبہ ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے ہفتہ واری اللہ کے پاس رپورٹ پیش ہوتا ہے, ہر جمعرات اور سوموار کو, منڈے اور تھرسڈے کو. اور ایک عمل ہمارے پیش ہوتے ہیں سالانہ شعبان کے مہینے میں. ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ نے ذکر کیا کھارا پانی اور میٹھا پانی آپس میں ملتے نہیں ہیں, یہ بھی اللہ کی قدرت ہے, نظام ہے. اور پھر اللہ نے یہ ذکر کیا کہ کوئی بھی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا, جو جیسا کرے گا ویسا پائے گا. پھر اللہ نے یہاں ذکر کیا مردے سنتے نہیں ہیں, مردے نہیں سنتے. اور آخری جو آیت ہے وہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ انسان کو اس کے ہر گناہ پر پکڑنے لگ جائے تو دنیا میں کوئی بھی نہیں بچ پائے گا, سب کا سب ختم ہو جائے گا, مر جائے. لہٰذا اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے, وقت دیتا ہے, سدھر گیا تو ٹھیک ہے, ورنہ اللہ کا عذاب ہے دنیا میں نہیں تو آخرت میں. اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ دے, قرآن حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم.